الحمد للہ الذی کفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا انعامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و عجم مالک کون و مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یوں تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام اگر ہے تو ہمارے نبی ہے۔ اور یقیناً آپ بخوبی جانتے ہیں اسی مہینے کی 12 ربیع النور صبح صادق کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار پکارتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، کہیے سبحان اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے۔ یقیناً عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت ہمارے نبی ہے، اور اس مہینے کی نسبت ہمارے نبی سے ہے۔ یقیناً پوری دنیا سنیت 12 ربیع النور کو عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور 12 انشاءاللہ العزیز مناتے آئے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ اس میں لاکھوں ہزاروں اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا کام کرنا ہے۔ اپنے پاس سارے سوالوں کے جوابات موجود ہیں، اور یقیناً کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 تاریخ کو جو ہے کچھ بچے آئے ہمارے پاس، کہنے لگے حضرت بزرگ کی جو ہے 8 تاریخ کی بھی جو ہے تو ایک ڈیٹ بتائی گئی ہے، تو میں بولا 8 تاریخ کو ہی آپ جلوس منا لیں، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں، ایسے حادثات پیش آتے رہتے ہیں، یہ سب کو جو ہے تو نظر انداز کیجیے، اس کو جو ہے اس پر جو ہے تو غور و فکر اور گفتگو کرنے کی بھی کوئی ضرورت ہے بھی نہیں۔ برکہ ہمارے نبی ہمارے لیے ہمارے ایمان ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی رب کی جانب سے انعام اور اکرام ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔ تو میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منائے، اس لیے ہم مناتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب صحیح مسلم اور بخاری کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام پیارے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرتے جائز ہوتا ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہم کو معلوم ہے کہ پیارے آقا جو بھی کام کرتے جائز ہوتا، تو کیا صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا؟ یقیناً صحابہ کرام کو معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر کے دین کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو پیارے آقا یہ بھی جواب دے سکتے تھے کہ میں نبی ہوں، رکھ رہا ہوں، تم بھی رکھو۔ یہ بھی جواب دے سکتے تھے کہ میرا ہر عمل شریعت ہے، آپ بھی رکھیے۔ یہ بھی جواب دے سکتے تھے میں رکھتا ہوں، جائز ہے، تم بھی رکھو۔ لیکن پیارے آقا یہ جواب نہیں دیے،
جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں پیر کے دن جو ہے میرا میلاد ہے، یعنی ہماری پیدائش ہے، اسی لیے میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ پیر کے دن جو ہے ہماری پیدائش ہے، اسی لیے میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد تو ہر ہفتہ مناتے، ہر ہفتہ پیارے آقا جو ہے تو اپنے جو ہے میلاد منا رہے، اپنی پیدائش منا رہے، روزہ رکھ کر کے منا رہے۔ اور گویا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میں رب کی جانب سے اتنا بڑا انعام ہوں، اتنی بڑی نعمت ہوں کہ میں اپنے پیدائش کو خود نہیں بھلا پا رہا ہوں، تو آپ میری پیدائش کو کیوں بھلا رہے ہیں؟ اے سبحان اللہ، جب میں اپنی پیدائش کو نہیں بھلا پا رہا ہوں تو آپ کیوں بھلا رہے ہیں؟ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، ہمیں آپ کو سب کو چاہیے کہ ہم بڑے دست و احتشام کے ساتھ نبی کا میلاد منائیں اور مناتے رہیں۔ بارکہ بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت آمنہ خاتون پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں۔ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس جہان میں تشریف نہیں لائے ہیں، بدلاؤ دیکھیے کیسا آ رہا ہے، انقلاب کیسا ہوا ہے۔ ابھی اس جہان میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی ماں کی شکم میں ہے۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں خواب میں کیا دیکھی کہ ایک بزرگ میرے خواب میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے مجھے بشارت دی، کہے کہ آمنہ مبارک ہو تجھے، تم جو ہے جب وہ میرے خواب میں آئے تو آنے کے بعد کہنے لگے آمنہ تم بہت روتی ہو، اپنے شوہر کو یاد کر کے جو ہے بہت تم پریشان ہو، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے مبارک ہو، میں تجھے مبارکباد پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت آمنہ خاتون اس طرح کے لفظ سنے تو کہنے لگی کہ بابا یہ بتائیے ہمارے تو شوہر انتقال ہو گئے ہیں، میں تو بیوہ ہوں، اور ایک بیوہ کو آپ مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں، کیسی مبارکباد ہے؟ حضرت وہ بزرگ جو خواب میں آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ آمنہ دیکھ، اللہ نے تیرے شوہر کو عبداللہ کو تو اٹھا لیا ہے، لیکن اللہ نے تجھے جو عطا کیا ہے اس کی میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے تجھے آیا ہوں۔ یقیناً جب آپ سنیں گے تو مچل جائیں گے۔ وہ بزرگ کہتے کہ آمنہ تجھے مبارک ہو کہ آپ سید الانبیاء کی والدہ بننے والی ہیں۔ اے آمنہ مبارک ہو، آپ جو ہے محبوب خدا کی ماں بننے والی ہیں۔ عبداللہ کو اللہ نے تو اٹھا لیا، لیکن اللہ نے آپ کو اتنا بڑا انعام عطا کیا ہے کہ آپ سید المرسلین یعنی امام الانبیاء کی جو ہے تو ماں بننے والی ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون عرض کرتے ہیں کہ بابا یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ میرے خواب میں آئے، آپ کون ہیں؟ میں تو آپ کو پہچانتی نہیں۔ تو بزرگ فرماتے آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ کہا نہیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے پھر میں پہچان بھی بتا دیتا ہوں۔ کہنے لگے بیٹی میں تمہارا باپ ہوں۔ اتنا کہنا تھا، حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں تو اپنے باپ کو پہچانتی لیکن آپ کو تو میں نہیں پہچان پا رہی۔ کہنے لگے دیکھ میں تمہارا بھی باپ ہوں اور تمہارے باپ کا بھی باپ ہوں، یعنی میں نسل انسانی کا باپ حضرت آدم ہوں۔ کہیے سبحان اللہ، میں نسل انسانی کا باپ حضرت آدم ہوں۔ میں تجھے مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں، مبارکبادی پیش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ جو ہے محبوب خدا کی ماں بننے والی ہیں، آپ جو ہے سید الانبیاء کی ماں بننے والی ہیں، جس کے صدقے رسول کو رسالت ملی آپ اس کی ماں بننے والی ہے، جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کو بنائے ان کی ماں بننے والی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مژدہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت آمنہ کو سناتے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے ایسی خوشبو جو تو نکلتی تھی کہ میں جس راہ سے چلتی تھی وہ راہ خوشبو سے مہک جاتا تھا، خوشبو سے جو تو مہک جاتا تھا وہ راستہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبد المطلب جو پیارے آقا کے دادا ہیں، لوگوں نے آپ سے شکایت کی کہ آپ جو ہے آپ کی جو بہو ہے وہ جب راستہ سے چلتی ہے تو ایسی عطر اس طرح سے خوشبو لگا لیتے ہیں کہ پورا راستہ مہکتا چلا جاتا ہے۔ عرب کا قانون تھا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو وہ خوشبو نہیں لگا سکتی، اور وہ ایسی خوشبو بھینی بھینی پھوٹتی تھی جو مشک و عنبر اس کے سامنے مانگ پڑ جائے فیل ہے۔ تو آپ کے عبد المطلب سے جو ہے آپ کے دادا سے شکایت کی کہ آپ کی بہو جو ہے ایسی خوشبو لگا کر کے چلتی ہے جس سے جو ہے تو پورے راستہ مہک جاتا۔ آپ نے بہو کو سمجھائیں کہ وہ قانون نہ توڑے، عرب کا قانون رہا ہوگا اس وقت کا کہ جو تو بیوہ خوشبو نہ لگائے۔ تو کہنے لگی حضرت عبد المطلب گھر آئے، گھر آنے کے بعد پیارے آقا کی دادی جان کو بلائے، کہنے لگی کہ بہو کو سمجھاؤ کہ وہ اتنا خوشبو نہ لگایا کرے، راستے سے جاتے تو راستہ مہک جاتا، لوگ شکایت کر رہے ہیں
حضرت آمنہ خاتون کو بلایا گیا. حضرت آمنہ خاتون سے کہے بیٹی تم جو ہے تو قانون کو کیوں توڑ رہے ہو, خوشبو کیوں لگا رہی ہو؟ حضرت آمنہ خاتون عرض کرتی میں تو کوئی خوشبو لگاتی نہیں. کہیے سبحان اللہ. میں تو کوئی خوشبو لگاتی نہیں, میرے پاس تو کوئی خوشبو نہیں ہے. تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے پھر مطلب خوشبو کیا ہے؟ کہنے لگی حضرت آمنہ خاتون فرمانے لگی کہ آپ اپنے ارد گرد کے جو ہے مجھے مٹی دیجیے. حضرت عبد المطلب پیارے آقا کے دادا زمین سے مٹی لے حضرت آمنہ خاتون کے ہاتھ میں دی. حضرت آمنہ خاتون اس مٹی کو لے اپنے ہاتھ میں مٹھی میں بند کی, پھر حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دی اور کہنے لگے بابا جان آپ اس مٹی کو سونگھیے. جب حضرت عبد المطلب اس مٹی کو سونگھنے لگے تو خوشبو آنے لگی. اس مٹی سے خوشبو آنے لگی. تو حضرت آمنہ خاتون کہنے لگی بابا اس میں میرا کمال نہیں ہے, میرے شکم میں جو بچہ پل رہا ہے اس بچے کا کمال ہے. اس بچے کا کمال ہے جو میرے شکم میں ہے. خوشبو میرے جسم کے اندر سے پھیل رہی ہے, میں خوشبو لگا کے نہیں نکل رہی ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ یہیں تک نہیں, حضرت آمنہ خاتون عرض کرتی بابا جب میں راستہ سے چلتی ہوں تو راستہ مہک جاتا, اور جب میں راستے سے چلتی ہوں تو در و دیوار مجھے سلام کرتی, دیواریں مجھے سلام کرتی, دروازے مجھے سلام کرتے, پتھروں سے آوازیں آتی آمنہ سلام ہو مبارک ہو کہ آپ سید الانبیاء کی ماں بننے والی ہے. بابا بات یہیں تک نہیں, بلکہ جب میں کنویں کے پاس پانی نکالنے کے لیے جاتی ہوں تو وہاں عورتیں انتظار کرتی ہیں. دیکھیے ابھی پیارے آقا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں, بدلاؤ دیکھیے کتنا ہے, انقلاب دیکھیے کیسا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں پانی لانے کے لیے کنویں کے پاس جاتی تو وہاں عورتیں میرے انتظار میں رہتی. ضعیف اور کمزور عورتیں نگاہ تکتے رہتی کہ میں آؤں کہ وہ پانی بھرے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ بیٹی ہو سکتا ہو تم ان کو پانی کنویں سے نکال کے دیتی ہوگی, اس لیے وہ انتظار کرتی ہوں گی. کہنے لگی بابا نہیں, میں ان کو پانی نکال کے نہیں دیتی, بلکہ جب میں کنویں کے پاس جاتی اور میرا کنواں بالکل میرا قدم کنویں کے قریب پہنچتا تو خود بخود پانی جو ہے تو جوش مار کے اوپر آ جاتا. پانی جو ہے تو خود بخود جوش مار کے اوپر آ جاتا. اس سے جو ہے ساری عورتیں کمزور اچھے تندرست ضعیف ساری عورتیں پانی بھر لیتی اور اپنے گھر کو چلی جاتی. اسی لیے عورتیں میرا انتظار کرتی. عزیزان ملت اسلامیہ ابھی پیارے آقا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے, یہ انقلاب ہے. حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب میرے شکم میں میرے بچے آئے تو آسمان میں ایک بادل کا ٹکڑا وارد ہوا, میں جہاں پر جاتی وہ مجھ پر سایہ کرتے چلتا, یعنی چھاؤ کرتے چلتا, اور جب میں چلتی تو پتھر جو ہے تو نرم روئی کی سی ہو جاتی, پتھر جو ہے تو نرم روئی کی سی ہو جاتی, یعنی مجھے چلنے میں تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوتا. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میرے شکم میں بچے آئے, جب میں بکریاں لے کر کے چلتی تو بکریاں میرے پیچھے پیچھے چلتی. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں رات میں سوتی تو مجھے روز جو ہے تو کوئی نبی آ کر بشارت دیتے کہ آپ کو مبارک ہوا محبوب خدا کی ماں بننے والی. اور جب میں رات میں سوتی تو مجھے خوبصورت حوریں پنکھے سے ہوا دیتی. عزیزان ملت اسلامیہ جس صبح کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت ہوئی, 12 ربیع النور صبح شادی کے وقت پیارے آقا اس دنیا میں آئے تو عقل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس جہان میں تشریف لائے تو سویرے سویرے کیوں آئے, مکمل رات کی تاریکی میں یا مکمل دن کے اجالے میں کیوں نہیں آئے؟ تو عقل نے جواب دیا کہ اگر رات کی تاریکی میں آتے تو رات چیلنج کر دیتی کہ دن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, نبی مجھ میں تشریف لائے. اور اگر نبی دن کے اجالے میں تشریف لاتے تو دن چیلنج کر دیتا ہے کہ رات تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, نبی مجھ میں تشریف لائے. تو نبی سویرے سویرے ایسے وقت میں تشریف لائے کہ دن کا اجالا آتے آتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لے, سبحان اللہ, اور رات کا اندھیرا جاتے جاتے جو تو رخ نبی کی جو ہے تو زیارت کر لے. تو عزیزان ملت اسلام میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے, صبح صبح انقلاب برپا ہو گیا. حرم کعبہ کے پاس روز سے مکہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یار صبح صبح دیکھ رہے ہو انقلاب کیسا ہے. جیسے ہم ہی لوگ اگر کسی دن اگر کوئی اچھا چیز دیکھتے تو آپس میں بیان کرتے کہ یار آج دیکھو صبح ایسا انقلاب ہے, یار دیکھو رات کتنی اچھی بھینی سہانی ہے, دیکھو کتنا آج اچھا ہے. تو اسی طریقے سے جب صبح روز سے مکہ آپس میں جب حرم شریف کے سامنے جمع ہوئے تو سب آپس میں گفتگو کرنے لگے, کہنے لگے یار دیکھو آج انقلاب کیسا ہے, صبح صبح جس راستے سے جاؤ راستہ مہک جاتا ہے, جس وادی سے جاؤ وادیوں سے خوشبو آ رہی ہے, جس مکان سے جاؤ مکان سے خوشبویں آ رہی ہے.
ایک رئیس آگے بڑھا کہنے لگا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، آج صبح صبح انقلاب ہی عجب اور عجیب و غریب ہے۔ جب میں آج صبح صبح اپنے باغیچے میں گیا تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے باغیچے کے درخت جو ہے کافی دنوں سے سوکھے پڑے تھے، لیکن آج وہ سارے درخت جو تو ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ آج جب میں باغیچہ گیا تو دیکھا کہ باغیچے کے درخت جو ہے سارے ہرے بھرے ہوئے ہیں، اور صرف ہرے بھرے نہیں بلکہ بن موسم کے ان درختوں میں پھل بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی آمد کا جلوہ ہے۔ میرے نبی اس جہان میں تشریف لائے، یقیناً انقلاب برپا ہو گئے۔ پھر ایک رئیس آگے بڑھتا کہتا ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب رات میں نے اپنے بکریوں کو گھر میں بند کیا تو بکریوں کے تھن سوکھے پڑے تھے، لیکن جب میں نے ابھی صبح صبح بکریوں کو باہر نکالا تو بکریوں کے تھن جو لبالب دودھ سے بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر ایک شخص آگے بڑھا کہنے لگا ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، ان بات کو مان رہے ہیں کہ یعنی اگلا جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر ایک شخص آگے بڑھا کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ جو ہے تو صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے والد کافی دنوں سے بیمار تھے، دوائی پہ دوائی چل رہی تھی لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ آج جب صبح صبح میں اٹھا تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ میرے والد جو تو بغیر سہارے کے چلنے لگ گیا ہے، بغیر دوائی کے اچھا ہو گیا ہے۔ ابھی بات چل ہی رہی تھی کہ ایک رئیس اور آگے بڑھا کہنے لگا ارے یار آپ لوگوں نے جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ میں نے جو دیکھا تو بڑا ہی لاجواب دیکھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں نے جو دیکھا تو بڑا ہی لاجواب دیکھا۔ سارے رئیسوں نے کہا بتاؤ جلدی سے کہ آپ نے کیا دیکھا؟ کہنے لگا میں ابھی کعبے کا طواف کر رہا تھا، اور جب کعبے کا طواف کر کے میں اپنے آپ کو گھر کو چلا واپس لوٹا تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ کعبے کے متولی عبد المطلب سردار قریش اپنے گود میں ایک بچہ لیے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ بچہ اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت بچہ ہے جس کو میری آنکھوں نے آج تک دیکھا ہی نہ ہو، اور نہ ہی کسی قبیلے میں کسی عورتوں نے ایسا خوبصورت بچہ جنا ہو۔ جب میں نے اس بچے کو دیکھا تو میری نگاہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئی کہ ایسا بچہ میں نے کبھی دیکھا۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو پلٹ کے گھور کے میں دیکھ رہا تھا کہ عبد المطلب اس بچے کو لے کر کعبے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جب عبد المطلب کعبے کے قریب پہنچے تو میری نگاہ فیصلہ نہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبے کی طرف جا رہے ہیں یا کعبہ جھکا عبد المطلب کی طرف آ رہے ہیں۔ عبد المطلب کی طرف آ رہے ہیں، یقیناً میرے نبی کی ولادت پر کعبہ بھی جھک گیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے نبی کی جو ہے برکت ہے، ہمارے نبی کا انقلاب ہے کہ جب صبح صبح اس دنیا میں تشریف لایا تو ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ ہر طرف چرچا ہی چرچا ہے، ہر طرف پرچار ہو رہے ہیں، ہر شخص کی زبان پر جو ہے تو نبی کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اسی نبی کی آمد کا جلوس ہم 12 ربیع النور کو نکالتے ہیں، بڑی دھوم دھام کے ساتھ ہم اس نبی کی آمد کا جشن مناتے ہیں، اور یقیناً یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے نبی ہمارے ایمان ہے، ہمارے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن ہم اس نبی کی جلوس مناتے اور مناتے رہیں گے۔ تو یاد رکھیں ہمیں جلوس کیسے منانا ہے۔ ہم اس نبی کی جلوس مناتے ہیں جن کے صدقے ہم اس جہان میں تشریف لائے، جن کے صدقے رب تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کو بنایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم جلوس منائیں، جلوس میں جائیں تو درود و سلام کے ماحول میں جائیں، ہم وضو کر کے جلوس میں شامل ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خینی تمباکو کھاتے ہوئے جاتے ہیں، تھوکتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہی کہ جب جلوس میلاد النبی میں جائیں تو ہم اچھے باادب ہو کر کے جائیں، اچھا عمدہ نفیس لباس زیب بن کر کے جائیں۔ جب ہم جلوس میں شامل ہوں تو ہماری نگاہیں نیچی ہو، زبان پر درود پاک ہو۔ جب ہم چھوٹے تھے نا تو دیکھتے تھے کہ جب جلوس میلاد النبی نکلتا تھا تو لوگ جو ہے تو درود پاک کی ماحول میں نکالتے تھے، درود پاک پڑھتے ہوئے راستے سے جاتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسویں ہوتے تھے، بہت سارے لوگ روتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ مزاج دھیرے دھیرے لوگوں کا بدل رہا ہے، مزاج جو ہے بدل رہا ہے۔ میلاد کا موسم ہو اور ہم بے نمازی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ جو نبی ہمیں نماز کا تحفہ دیا، ہم اس نبی کے میلاد منائیں تو کم سے کم اس نبی کے میلاد کے صدقے جو ہے نمازی بن جائیں۔ برکت میرے ملت کے نوجوان، میلاد کا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو یاد رکھ لیجیے۔ میلاد کا مطلب ہی پیدائش کے ہوتا ہے، اس کو اردو میں اس کو یوم پیدائش کہتے ہیں، اور انگلش میں جو ہے تو برتھ ڈے کہتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے جب آپ کسی کے میلاد پہ جاتے ہیں تو کیا خالی ہاتھ جاتے ہیں یا کچھ تحفہ لے کر کے جاتے ہیں؟ تحفہ لے جاتے ہیں نا۔
اگر بچہ رہے تو کھلونا لے جاتے ہیں، اگر بڑے ہیں 40-50 سال کے ہیں صاحب ان کے لیے جو تو مٹھائی لیتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں یا تحفہ لیتے ہیں، کتاب وغیرہ لیتے ہیں، یعنی تحفہ وہ لے کر کے جاتے ہیں جس سے وہ خوش ہو، آپ اس کے مزاج کے مطابق تحفہ لے کر کے جاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جس کی برتھ ڈے پہ جا رہے ہیں اس کی عمر 50 سال کی ہو اور ان کے لیے کھلونا لے کر کے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ اس کے مزاج کے مطابق تحفہ لے کر کے جاتے ہیں۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ میلاد والے آقا کے صدقے میں ہم بھی جو ہے تو میلاد والے آقا کو تحفہ پیش کریں۔ جب ہم نبی کی میلاد منائیں تو ہم اس نبی کو تحفہ پیش کریں، اور تحفہ کیا پیش کریں؟ آئیے نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ نبی کو کون سی تحفہ پسند ہے، تو جواب ملے گا۔ جب نبی کی بارگاہ میں سوال کریں گے تو جواب ملے گا، اور روحانی جواب ملے گا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، کہیے سبحان اللہ۔ تو آپ کوشش کریں، جب نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، نماز میں ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ہم میلاد والے آقا کے صدقے جب آج یہاں سے جائیں تو ہم نماز عزم مصمم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ العزیز 5 گانا نماز کو ہم اپنی زندگی کے لیے شعار بنا دیں۔ ہم جو ہے کوشش کریں کہ ہمارے رشتہ داروں میں، کنبے قبیلے میں، گھروں میں کوئی بے نمازی نہ ہو، ہم کوشش کریں کہ اس طریقے سے بھی میلاد منائیں، اور میلاد کا موسم ہو، ہمارے گھروں کے اوپر چراگاہ ہو، لیکن یاد رہے ہمارے اسی چھت کے نیچے اگر کوئی میرا غریب بھائی سو رہا ہو، بھوکے ہو، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے میلاد کو قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو آئیے اس طریقے سے بھی میلاد منائیں، اس طریقے سے بھی کوشش کریں میلاد منانے کی کہ آپ اپنے استطاعت کے مطابق ایک لسٹ تیار کریں، اور اس میں 10، 5، 20 جو بھی غریب آپ کے ذہن میں آئے، اب ان کا نام لکھ کے اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے تو دال لے لیں، آٹا لے لیں، چاول لے لیں، بچیاں ہیں تو چوڑی لے لیں، چپل لے لیں، اور اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے اس میں سامان لیں، اور ایک پنی میں ڈال دیں، اس کو ایک تھیلے میں ڈالیں، اور تھیلا کو پیک کر دیں، اس تھیلے کے اوپر لکھ دیں جشن عید میلاد النبی مبارک ہو، رات کی تاریکی میں لے جا کر کے ان کے گھر پہ پہنچا دیں، میلاد والے آقا بہت خوش ہو جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طریقے سے بھی آپ میلاد منائیں، لیکن جلوس میں ضرور شامل ہوں، جلوس میں ضرور شامل ہو۔ میلاد ہم پورے سال سمجھے تو نبی کی میلاد مناتے ہیں، ہم نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدقے جو ہے ہم پورے سال یتیموں غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جی اللہ مال و دولت دے تو کرنا بھی چاہیے، لیکن یاد رکھیں میلاد ضرور منائیں، نبی کی میلاد کا چرچا خوب کریں، نبی کی میلاد پر آپ گھروں کو سجائیں، گلی کو سجائیں، محلے کو سجائیں، یتیموں غریبوں کو کھانا کھلائیں، سب کریں۔ حضرت عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو خوشی کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، مسکین غریبوں کو کھانا کھلانا، محفل میلاد منعقد کرنا، درود پاک پڑھنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور آگے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو محفل میلاد پر 1 درہم خرچ کرتا ہے، جو 1 درہم محفل میلاد پر خرچ کرے گا تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا، کہیے سبحان اللہ، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کیا گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کیا، کہیے سبحان اللہ، میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کیا جس نے اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، محفل میلاد پر جتنا بھی خرچ کریں آپ کم ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اپنے حیثیت کے مطابق خرچ کیجیے، آپ اپنے گھروں کو سجائیے، رشتہ داروں کو بلائیے، سب کے ہر کام کیجیے جو آپ کے ساتھ کے مطابق ہو۔ حضرت عبدالحق محدث، بس 2 منٹ اور ملوں گا، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے تو ہر سال بڑے تو اس کو احتشام کے ساتھ محفل میلاد قائم کرتے تھے، یتیموں غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، لنگریں لٹاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا آیا کہ آپ کے پاس کھانا بنانے کا انتظام نہ ہوا، صرف 2 پیسے تھے، آپ جو اس 2 پیسے کے جا کر کے بازار سے جو ہے تو پھٹانا خرید کر کے لا لیے، یعنی بھنے ہوئے چنے لائے اور محفلوں میں اس کو تقسیم کر دیے۔ تقسیم کرنا تھا، آپ کا بیان ہے کہ مجھ کو جو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اور خواب میں کیا دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور اس پھٹانے کی طرف جو میں نے محفل میں بانٹا تھا دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے عبدالرحیم تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو دیکھیے اس سے پتہ یہ بھی چلا کہ میلاد پر جو ہم خرچ کرتے ہیں میرے آقا اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، محفل میلاد آپ قائم کریں، جلوس میں شامل ہوئیے، درود پاک کے ماحول میں جلوس میں شامل ہوئیے، باادب اچھا عمدہ لباس پہن کے نگاہیں نیچی رکھیے۔ اس کے بعد جو ہے تو اس میں کسی بھی جلوس جب ہم منائیں تو اس طریقے سے منائیں کہ کوئی دوسرا دیکھے، غیر دیکھے تو وہ بھی سمجھے کہ ہاں یہ کسی نبی کی میلاد منا رہے ہیں، ورنہ آج ہمارا کردار اخلاق ایسا ہو چکا ہے کہ لوگ ہم سے ہی بد جنیں،
بار تک ہمارے بیان کرنے میں آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی یا لفظ ہو گئی ہو تو اس سے میں توبہ کرتا ہوں، استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کر لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی سنت ادا کر لیجیے، جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے یہ اندر آ کر کے جگہ لے لیں۔